حضرت گرامی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، ذرا توجہ فرمائیے، یہ جو نوجوانوں ذرا توجہ فرماؤ، یہ بات دل کی تختی پر لکھ کر جاؤ۔ دیوبندی اور بریلوی یہ دو طبقے ہیں نا، ان کی سند حدیث اور سند تفسیر جب چلتی ہے نا ان کے علماء کی، وہ پہنچتی ہے شاہ ولی اللہ تک۔ شاہ ولی اللہ کا مقام بتا رہا ہوں آپ کو، مقام شاہ ولی اللہ کی شان بتا رہا ہوں۔ شاہ ولی اللہ وہ ہے کہ آج جتنے علماء ہیں شاہ ولی اللہ کے مرہون منت ہیں۔ شاہ ولی اللہ کو ان کے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے، توجہ فرمانا، شاہ عبد الرحیم فرماتے، بیٹا جب حضور کی ولادت کا دن آتا نا، یوم میلاد آتا، 12 ربیع الاول آتا، میں لنگر پکاتا، طعام پکاتا، کھانا تیار کرتا، اس کے بعد میں ذکر و اذکار کرواتا اور ختم دلا کر ایصالی ثواب کر کے بطور تحفہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتا تھا۔ یہ ہر سال کا میرا معمول تھا۔ شاہ عبد الرحیم اپنے بیٹے شاہ ولی اللہ سے فرما رہے ہیں، میں نے کہا شاہ ولی اللہ آج جتنے علماء ہیں ان سب کے استاد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ایک سال ایسا بھی آیا، تنگ دستی تھی، تنگ دامنی تھی، میرے پاس اس قدر دولت کیا، میں نے بھنے ہوئے چنے منگوائے، میں نے حضور کے میلاد کی محفل سجائی۔ فرماتے وہی دن تھا، رات کو سویا، سر کی آنکھ لگی، دل کی آنکھ کھلی، میں نے کیا دیکھا، حضور تشریف فرما ہیں، سرکار کے صحابہ بھی ہیں، حضور میرے بھنے ہوئے چنوں کو ٹٹولتے بھی ہیں، انہیں ادھر ادھر گھماتے بھی ہیں، اور صحابہ سے فرماتے ہیں میرے غلاموں جانتے ہو یہ چنے کہاں سے آئے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ اعلم۔ حضور فرماتے میرے غلاموں شاہ عبد الرحیم نے دہلی سے میرے لیے تحفہ بھیجے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو یار، یہ غزالی زماں سید احمد سے شاہ صاحب کاظمی نے جا کر بتایا تھا شاہ عبد الرحیم کو کہ حضور کا ہر سال میلاد منایا کرو، یا پیر مہر علی شاہ نے جا کر فرمایا تھا، یا خواجہ غلام فرید نے ان کو فرمایا تھا، یا امام احمد رضا بریلوی نے جا کر کہا تھا؟ اور میں نے کہا یہ تو صدیاں بعد میں آئے، وہ صدیاں پہلے آئے، لیکن حضور کا میلاد وہ بھی کرتے تھے۔ سیرت النبی کا جلسہ منعقد کیا جاتا ہے، سیرت النبی کانفرنس۔ میں نے کہا یار سیرت کس کو کہتے ہیں؟ حضور کے کردار کا نام سیرت ہے، حضور کے اطوار کا نام سیرت ہے، حضور اٹھیں سیرت، بیٹھیں سیرت، بولیں سیرت، کھائیں سیرت، پیئیں سیرت، حضور کلام فرمائیں سیرت، حضور کے شب و روز یہ سیرت ہے۔ اور سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے، منایا میلاد جاتا ہے۔ بولو ذرا محبت کے ساتھ، سیرت اپنانے کی چیز ہے، سیرت منانے کی چیز نہیں، منانے کی چیز تو میلاد ہے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کی رات آتی، مکہ والے اپنے ہاتھ میں شمع اٹھاتے، جھنڈے اٹھاتے، حضور کی ولادت والے گھر میں آتے۔ حضور کا جہاں گھر تھا نا وہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب، آج کل وہاں لائبریری ہے، اگر کسی کو عمرہ کی سعادت یا حج کی سعادت ملی ہے وہ وہاں جا کر دیکھے، لائبریری بنی ہے، وہاں کتابیں ہیں حضور کے گھر والے جگہ پر، مقام پر، اور وہاں پر لکھا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، اگر آپ میں سے کوئی گیا ہے توجہ کی ہے تو ٹھیک، نہیں کی تو اب جب جانا نا توجہ کرنا، یا کوئی آپ کا عزیز اور پیارا جائے اسے کہنا کہ وہاں جا کر پڑھے۔ دروازے پر لکھا ہے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر کوئی حضور کا عاشق دیوانہ پروانہ محبت کرنے والا خواہش کرے کہ حضور کے گھر کا دیدار تو کروں، میرے آقا کہاں پیدا ہوئے، کہاں حضور کی جلوہ گری ہوئی۔ وہ 12ویں کی رات تھی، مکہ کی عورتیں بیٹھ کر آپس میں کلام کر رہی تھی۔ آج لگتا ایسا ہے کسی نے یمن کا سارا عطر اٹھا کر مکہ کی گلیوں میں چھڑک دیا ہے، پر مکہ کی عورتوں کو پتا کیا تھا کہ آج کی رات کی سیاہی چھٹ رہی ہوگی، دن کا اجالا آ رہا ہوگا، کہ اس علم ہے وہ کائنات کا والی، وہ کائنات کا مالک محبوب دوسرا رحمت للعالمین تشریف لائیں گے، کہ رب بھی اس گھڑی کی قسم اٹھا کے فرمائے گا والصبح اذا تنفس، قسم ہے اس صبح کی جس صبح کو میرے مصطفیٰ نے اس دنیا میں سانس لے، میرے مصطفیٰ کی جلوہ گری ہوئی، رب اس گھڑی کی قسمیں یاد فرما رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس نورانی ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ حضرت گرامی اگر کوئی چاہے اس گھر کی زیارت کرے جہاں حضور پیدا ہوئے، لکھا ہے یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ انتہائی مختصر باتیں اور آپ کو لگنے والی
آپ کو سمجھ آنے والی. میں نے کہا یار یہ بتاؤ, عرفات میں جاتے ہیں, حج کا رکن ادا ہو جاتا ہے, مزدلفہ جاتے ہو, حج کا واجب ادا ہو جاتا ہے, وہ اسماعیل کی یادگار ہے, صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاتے ہو, سیدہ ہاجرہ کی یادگار ہے, آب زمزم پیتے ہو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے لگا ہوا پانی ہے, اس کو کہتے ہیں آب زمزم. میں نے کہا طواف کرتے ہو, خدا تو نہیں آیا تھا طواف کرنے, طواف نبیوں نے کیا, ہم ان کی یاد منا کر طواف کرتے ہیں. میں نے کہا حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو, یہ جنتی پتھر ہے, ذرا توجہ فرمانا. میں نے کہا عرفات میں جا سکتے ہو کہ حضرت آدم و حوا کی یادگار ہے, مزدلفہ جا سکتے ہو, وہاں پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم کی یادگار ہے. میں نے کہا مینا جا سکتے ہو, حضرت ابراہیم و اسماعیل کی یادگار ہے. میں نے کہا طواف کر سکتے ہو, 70 نبیوں کی یادگار ہے. میں نے کہا احرام کی 2 چادریں پہن سکتے ہو, یہ نبیوں کی یادگار ہے. صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگا سکتے ہو, سیدہ ہاجرہ کی یادگار ہے. آب زمزم پی سکتے ہو, شفا بھی ہے, فائدہ مند بھی ہے, اس لیے کہ وہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے لگا ہوا پانی ہے. میں نے کہا حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہو, اس میں فائدہ ہے کہ جنتی پتھر ہے. وہ ایمان سے بتا, ان ساری جگہوں پر جانا فائدہ ہے, جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے وہاں جانے کا فائدہ کیوں نہیں؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ. اکچار یا یہ آپ کو دعوت فکر ہے. میں نے کہا سارے نبیوں کو ولایت ملی, نبوت ملی, رسالت ملی, حضور کا صدقہ ہے. اور میں نے کہا ان کے قدم لگ جائیں تو وہاں جاؤ, فائدہ بھی ہے, عبادت بھی ہے. جہاں حضور پیدا ہوئے وہاں جاؤ تو کوئی فائدہ نہیں. اور میں نے کہا کوئی عقل کی بات کر یار. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں وہاں آتے مکہ والے اور آ کر حضور کا ذکر کرتے, آخر میں درود و سلام پڑھتے. شاہ ولی اللہ تو عالم ہے, عالم کا بیٹا ہے, محدث ہے, محدث کا بیٹا ہے, مفسر ہے, مفسر کا بیٹا ہے, ولی ہے, ولی کا بیٹا ہے. اے شاہ ولی اللہ تو نے فتویٰ نہیں لگایا. او مکہ والو, تم تو نیا کام کر رہے تھے, تم تو بدعت والا کام کر رہے تھے. یہ 12ویں کی رات تو آنکھیں بند کر کے, منہ بند کر کے گزار دی جاتی ہے. پتہ نہیں 12 کو کون آیا کون نہیں آیا. 12ویں کی رات کو چپ کر کے گزار دینا. ایمان سے بتانا 14 اگست ہے, چپ کر کے گزار دیتے ہو؟ کوئی عظیم دن ہے, چپ کر کے گزار دیتے ہو؟ اور میں نے کہا وہ ہستی آئی جس کے صدقے رب نے آسماں کا شامیانہ سجایا, زمین کا فرج بچھایا, جن و بشر, حور و ملک, حجر و شجر, برگ و ثمر, بحر و بر, غلمان و رضوان, جنت و دوزخ, آدم تا عیسیٰ, سارے پیغمبر جس مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اور جس دن وہ آئے نیند میں ساری رات گزار دو. اور کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. اور میں نے کہا 12ویں کی رات بھی مصطفیٰ کے ذکر میں گزار, دن بھی مصطفیٰ کے ذکر میں گزار جیسے سنی گزارتے ہیں. بولو ذرا اونچا سبحان اللہ. شاہ ولی اللہ تو نے فتویٰ نہیں لگایا. اور مکہ والو 12ویں کی رات کو تم ذکر کر رہے تھے, درود و سلام پڑھ رہے تھے, جاگ رہے تھے. شاہ ولی اللہ کہتا ہے آنکھ ہو تو پھر دیکھ. اے شاہ ولی اللہ تو نے کیا دیکھا؟ وہ فرماتے ہیں اللتی تخالطہ انوار الملائکۃ و انوار الرحمت. ارے میں نے تو وہاں رب کی رحمت بھی برستے دیکھی, فرشتوں کے انوار بھی اترتے دیکھے. تو آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے. جب میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں رب کی رحمت برستی ہے. اس لیے فرمایا نا, ارے کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے, لب پہ ہمارے تیرے بس اس ایک سہارے کی بات ہے. ہاں بس اس ایک سہارے کی بات ہے. ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش بروز حشر آقا کے ایک اشارے کی بات ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی, یہ بے جان چیزیں, یہ پھیکی نمائش, یہ پھول اور کلیاں, یہ تارے ہٹا دو. ارے جہاں سے گزرنا ہے میرے مصطفیٰ نے میرے سینے کی دھڑکن بچھا دو. آج لے ان کی پناہ, آج مجد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. دعا ہے اللہ پاک جام صاحب کے اہتمام کو قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.